الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار عباد الله إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحليم. برادران اسلام، سابقہ درس میں ہم زبان کی غلطیاں اور آفات بیان کر رہے تھے. آج بھی اسی کا کچھ حصہ جو باقی ہے کہ زبان کی ایک آفت یہ بھی ہے کہ چغل خوری کرے. چغل خوری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ادھر سنایا کچھ ادھر سنایا کچھ، تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح ایک زبان کی آفت یہ بھی ہے کہ دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے. جیسے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بی بی عائشہ صدیقہ بھی ساتھ تھی. ایک یہودی گزرا تو اس نے کہا السلام علیکم. بی بی عائشہ غصے میں آ گئی، فرمایا علیکم السلام واللعنہ. حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ السلام علیکم یعنی موت ہو آپ پر. حضور نے فرمایا میں نے بھی تو کہہ دیا وعلیکم، جواب تو ہو گیا. بہرحال مجھے تو یہی یقین ہے کہ اللہ میری سنے گا، ان کی تو نہیں سنے گا. تو ہم نے ان کو جواب دے دیا ہے کہ وعلیکم. اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ ان من اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ جو ہے ان یسب الرجل والدیہ، کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. تو صحابہ نے پوچھا حضور کیسے کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ اور ان یسب الرجل وامہ وہو یسب اباہ وامہ، تم کسی کو گالی دو گے اس کے باپ کو تو وہ تمہارے باپ کو دے گا، تم اگر کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ تمہاری ماں کو دے گا. تو لہذا سبب تو تم خود بنے گالی دلانے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکبر الکبائر، یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے نا وہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. غیبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ذکر اخاک بما یکرہ،
تم اپنے بھائی کی ایسی بات ذکر کرو جس کو وہ سنے تو پسند نہ کرے، اور وہ چیز اس میں نہ ہو، اگر اس میں ہو اور پھر تم کہو تو وہ تو بہتان ہو جائے گا۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو غیبت جو ہے وہ زنا سے کیسے سخت ہو گئی؟ حضور نے فرمایا کہ نعوذ باللہ، اگر زنا ہو توبہ کرے معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت تو معاف نہیں ہوگی جب تک وہ معاف نہ کرے جن کی تم نے غیبت کی ہے۔ اس لیے یہ الغیبت اشد من الزنا، وہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے اندر سے گزرنا پڑا، حضور دو قبروں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ انہما یعذبان، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ فما یعذبان فی کبیر احدہما یمشی بالنمیمۃ والآخر لا یستبرأ عن بولہ، ان دو میں سے ایک جو ہے وہ چغل خور تھا، اس لیے اس کو سزا جہنم کی مل رہی ہے، اور ایک ایسا تھا کہ جو اپنے کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، پڑ گئے تو پڑ گئے، خیال نہ کیا۔ ورنہ احتیاط ہونی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ پیشاب کے قطرے کپڑے پہ پڑیں گے تو کپڑا پلید ہو جائے گا، جب کپڑا پلید ہو جائے گا تو نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا وما یعذبان فی کبیر، حالانکہ اگر بچنا چاہیں تو بچ سکتے تھے، لیکن وہ نہیں بچے تو آج عذاب جہنم بھگت رہے۔ ایک آدمی تھے جن کا نام تھا ماعز اسلمی، وہ حضور کی خدمت میں آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اصبت حدا فاقمہ، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، حد جاری فرمائیں۔ حضور پاک نے بار بار پوچھا، انہوں نے کہا حضور میں کیوں جھوٹ بولوں گا آپ کے سامنے، اور میں تو جان دے رہا ہوں۔ تو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو رجم کرو، تو اس کو لے گئے اور جا کے رجم کی۔ تو واپسی پر کچھ لوگ جو تھے نا جی، وہ آ رہے تھے اور بڑا گلہ کر رہے تھے کہ انہو یقتل کما یقتل الکلب، اس کو ایسا مارا گیا جیسے کتے کو مارا جاتا ہے۔ حضور نے سنا، آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ چپ کر کے آگے جب گئے تو ایک گدھا مرا پڑا تھا، حضور نے فرمایا آؤ اس کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے کہا حضور مردار گدھے کا گوشت کوئی کھاتا ہے؟ فرمایا ابھی تو تم بھائی کا گوشت کھا رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، تو وہ کو مردار نہیں ہے، وہ کو حلال ہے، وہ بھی تو حرام ہے۔ ان یاکل لحم اخیہ فکرہتموہ، کہ تم نے بھائی کا گوشت نہیں کھایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہذا زبان کی بڑی آفات ہیں، ان سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک دن بی بی عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے بی بی صفیہ کو دیکھا۔ بی بی صفیہ جو تھی ان کا قد مبارک چھوٹا تھا، تو کہنے لگے کہ قضا قضا قضا، یعنی کثیرۃ، بہت بڑا چھوٹا سا قد ہے اس کا۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ قلت کلمۃ لو مضی البحر بہا، تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے اگر دریا میں بھی ڈالیں تو دریا کڑوا ہو جائے گا، تم کیا غیبت کر رہی؟ یہ تو غیبت، اس کا قد آپ نے بنایا، اللہ نے بنایا، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا درمیانہ ہے، تو یہ نظام سارا اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس تو نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ڈانٹ دیا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ خیال رکھا کرو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم کسی کی ٹھٹھا نہ اڑایا کرو، ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھا ہو، وعسیٰ ان یکن خیرا منہن، یا اسی طرح کوئی عورت کسی کا مذاق اڑائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ بہتر ہو، لہذا ایسا نہ کیا کرو ورنہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ تو آفات زبان جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے ہیں، کہ چھوٹی سی غلطی سے آدمی جو ہے یہاں بھی ملا جہنم میں گر جاتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میری زبان سے کیا نکلا تھا۔ اس لیے ہر آدمی اپنی زبان کی بچانے کی کوشش کرے، اگر کوئی ایسی بات بھی ہو تو فوراً کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جتنے دفعہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس کو نجات عطا فرما دیں۔